اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھتا ہوں، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ عارف ہو جاویں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 اور 76 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ اس آیت کریمہ کے اندر، اور یہ پورے رکوع جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی یہاں سے لے کے رکوع کے ختم تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کفار مکہ کو بتایا گیا تھا کہ معبودان باطل کی پرستی تم کرتے ہو جس کے اندر نہ تو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہے جو خالص توحید پرست تھے، موحد اعظم۔ غیر اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں تھی، اور توحید پرست تھے، بت پرستی سے نہایت ہی ان کو نفرت تھی۔ اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، تمام مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہیں۔ یہودی لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، کفار مکہ بھی ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، خالص مسلمان تھے۔ کیونکہ یہودیوں نے بھی دین کے اندر ملاوٹ کر دی، نصرانیوں نے بھی دین کے اندر ملاوٹ کر دی، کفار نے بھی دین کے اندر آمیزش کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی مذہب پر تھے، نہ نصرانی مذہب پر تھے، نہ مشرک تھے، خالص مسلمان تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا آزر، آپ کو معلوم ہے اور یہ مشہور ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نہیں تھا بلکہ طارق تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا۔ مفسرین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کا نام آزر تھا اور والد کا نام طارق تھا۔ عرب کے محاوروں میں چاچا کو بھی باپ کہہ دینا یہ عام بات ہے، تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کو بھی باپ کہہ دیا گیا یہاں آیت کے اندر۔ یہاں پر دیکھیں نام لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو خطاب کیا ہے۔ تو مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرمایا کہ اگر اپنے خاندان کا کوئی بڑا آدمی گمراہی میں ہو، صریح گمراہی میں، دین حق سے برگشتہ ہو، تو اس کا نام لے کر کے پکارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کو دین حق کی تعلیم اور دین حق کی دعوت دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اگر خاندان کا کوئی بڑا آدمی اگر گمراہی میں مبتلا ہو، دین حق سے برگشتہ ہو، تو اس کو دین حق کی تعلیم دینے میں کوئی قباحت نہیں، اس کی شان میں گستاخی نہیں، بلکہ اس کے ادب کے اندر یہ شامل ہے کہ اپنے باپ کو دعوت دینا، اپنے باپ کو سمجھانا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ طریقہ رہا ہے
کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ میں بھی انشاءاللہ ذرا دیر میں بتاؤں گا۔ نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے، سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے وہ شروع کرتے۔ اپنے گھر سے حق بات کہنا اور بڑوں کو کسی برائی سے روکنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ایسی کہہ جاتا ہوں جو غصے کی حالت میں بھی کہہ دیتا ہوں، اور بہت ساری باتیں جو آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، وہی بات میں بہار جا کر اپنے خاندان والوں سے نہیں کر سکتا۔ وہ صاحب کہہ دے، ارے تو میرے سامنے پیدا ہوا، تو میرے سامنے پلا بڑھا، تو میرے سامنے یہ بات کر رہا۔ اپنے خاندان کے بڑوں کو دعوت حق دینا اور اس کو برائی سے روکنا بڑا مشکل کام ہے اور بڑی آزمائش کا کام ہے، لیکن نبیوں نے یہ کام کیا اور اس آزمائش میں بھی وہ کھرے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کیا، اور جو یہ آزر تھا، بت پرست تھا، یہ بت پرست صرف نہیں تھا بلکہ یہ بت ساز بھی تھا، بت بنایا بھی کرتا تھا۔ بت پرستی میں تو یہ ماہر تھا ہی، نمرود کے زمانے میں یہ آدمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو باپ تھا آزر، یہ نمرود کے زمانے میں تھا، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ اس علاقے میں رہنے والا آدمی ہے۔ عراق کا ایک شہر بابل نام کا ایک شہر ہے، اس بابل نام کے شہر میں یہ رہتا تھا۔ یہ بادشاہ کا وزیر تھا، یہ بت پرستی بھی کرتا تھا، بت سازی بھی کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، ہر طرف ضلالت و گمراہی، بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی، اس زمانے یہ بہت عام تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اور اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، آپ ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو جس کے اندر نہ تو سننے کی صلاحیت ہے اور نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے؟ اے میرے باپ، میرے پاس ایک علم آیا ہے، خدا کی طرف سے ایک علم آیا ہے، جس کی روشنی میں میں آپ کو بات کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ میری بات مان لیجئے، میری پیروی کر لیجئے۔ اور مجھ کو ڈر ہے، مجھ کو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی ضلالت و گمراہی میں رہ جائیں اور شیطان کے آپ دوست بن جائیں، شیطان کے آپ حمایتی بن جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی محبت آمیز، شفقت آمیز انداز میں باپ کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، باپ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو آدر کو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کی حق بات کو، صحیح بات کو قبول کر لیتا، قبول کرنے کے بجائے انہوں نے سنسار کرنے کی دھمکی دے دی۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر تم نے میرے بتوں کی برائی بند نہ کی اور میرے بتوں کی برائی سے تم باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا، پتھر مار کر کے تم کو ہلاک کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یہ کہنے کے اور یہ بھی کہا، اس آیت کریمہ کے اندر یہی ذکر ہے، اپنے باپ سے آزر سے کہا کہ میں تم کو تمہاری پوری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں، سری جو ہے خدا کی نافرمانی میں دیکھتا ہوں، بت پرستی میں دیکھتا ہوں۔ باپ کو اس طرح کہنا دیکھیے کتنی ہمت کی بات ہے، اور یہ نبی سے یہ کام ہو سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ 3 سال تک جب نبوت مل گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، نبوت ملی، 3 سال تک آپ خفیہ کام کرتے رہے، اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، مخصوص لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عزیز و قریب رشتہ دار کو ڈرائیے، کھلا ڈرائیے آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور چڑھ کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو پکارا، اور پکار کر کے سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھ کو تم لوگ کیسا سمجھتے ہو، میں تمہاری نظر میں کیسا ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ آپ امین ہیں، سچے ہیں، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، غلط کام کرتے نہیں دیکھا، کبھی دھوکہ دیتے نہیں دیکھا، آپ بالکل صحیح آدمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی گھاٹی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا اور تمہارے اوپر ابھی حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اوپر پہاڑ کے اوپر ہے،
اور سارے مناظر کو، سارے علاقوں کو دیکھ رہے آپ صحیح بالکل کہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور پیش کیا اور اپنے بارے میں فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور آنے والی گھاٹی بڑی دشوار ہے، جہنم والی گھاٹی، تم مجھ کو رسول مان لو، میری بات پر یقین کر لو۔ تو سارے لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا، اس نے آپ کو پتھر مارا اور یہ کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، کیا تم نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا کہ سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کریں؟ تو نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اس طریقے پر اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں کہ اپنے گھر سے اس کام کا آغاز کیا جائے، نبیوں کی سنت پر عمل کیا جائے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی، معاشرے کے اندر ایک عظیم انقلاب پیدا ہوگا۔ اور خاندان میں اگر جب یہ کام کریں گے تو یہ دشوار تو ہے، مشکل تو ہے، لیکن کامیابی ضرور ملے گی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام شروع کیا، دشواری تو ہوئی لیکن بعد میں یہی کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کامیابی سے ہمکنار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا۔ اس سنت پر عمل ہم لوگوں کو اگر کرنے کی توفیق ہو جائے تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر انقلاب عظیم پیدا ہو جائے، اور یہ گمراہی اور یہ جو برائیاں اور یہ سماج کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں اور غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کے اندر اگر پوری کامیابی نہ بھی ملے تو اس کے اندر اصلاح تو ہو جائے گی۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سیر کرائی، آسمان کی سیر کرائی، زمین کی سیر کرائی، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو بہرکیف ان دونوں آیات کا میں نے مختصر خلاصہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو خطاب کیا، اپنی قوم کو خطاب کیا، اور آگے جو ہے اپنی قوم کو کس انداز میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، چاند کو خطاب کر کے، سورج کو خطاب کر کے، پھر لوگوں کو کس انداز میں راہ راست پر لانے کی کوشش کو، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کی آیت میں آئے گا۔ ایک بات یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ پرسوں میں نے 73 نمبر کی آیت کو 74 نمبر کہہ دیا، اور اس کے اندر بھی وہی ہے، لیکن بات قرآن میں 3 آیت ہی ہے، یعنی 73 نمبر ہی کی آیت ہے، اور بات قرآن میں 73 نمبر 74 نمبر الگ الگ آیات کو بیان کیا ہے، اور بات قرآن میں 73 نمبر 74 نمبر کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ اسی کے مطابق میں نے پرسوں 71 72 73 74 اس کے مطابق میں نے آیت کا نمبر شمار کرایا تھا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ چونکہ تفسیر جاتی ہے تو وہ تفسیر صاف کرنے والا اس کو ذرا پریشانی ہوتی ہے، تو میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ بعض قرآن میں 73 نمبر اور 74 نمبر الگ الگ آیت نمبر بیان کیا، اور بعض قرآن میں 73 نمبر کو ہی 74 نمبر شمار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔